لاگو ہوں گے، یعنی کوئی ایسا اجتماع، کوئی ایسی گیدرنگ جس کو ریاست کہے گی، حکومت کہے گی کہ یہ غیر قانونی ہے، اس پر دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا۔ اگر آپ شادی کی تقریب کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنے بیٹے کی، بیٹی کی، بہن کی، بھائی کی شادی کر رہے ہیں، اور حکومت کہہ دے کہ یہ تم نے جو تقریب کی ہے، یہ جو اجتماع کیا، یہ غیر قانونی ہے، تو آپ کی شادی کو حکومت اور ریاست اب دہشت گردی بنا کے پیش کر سکتی ہے۔ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کانوں سے دھواں نکل رہا ہے آپ کے کہ یہ عورت کیا کرنے جا رہی ہے اس ملک کے ساتھ؟ اس کو اگر اقتدار دے ہی دیا ہے کسی طرح سے، فارم 47 کے ذریعے صحیح مل گیا صحیح، لیکن یہ کیا حشر کرنے جا رہی ہے صوبے کا؟ کہ کوئی بھی جو بھی اجتماع دیکھیں، کوئی اجتماع، ہر اجتماع غیر قانونی تو نہیں ہوتا، ہر اجتماع غیر قانونی نہیں ہوتا، ہر گیدرنگ غیر قانونی نہیں ہوتی۔ غیر قانونی کون کہتا ہے؟ حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے۔ وہ کس طرح کہتی ہے؟ وہ اس نے کچھ ایسے قانون بنا رکھے، وہ ان قوانین کے زمرے میں لا کے کہہ دیتی ہے کہ جی یہ غیر قانونی ہے۔ مثلا دفعہ 144 نافذ کر دیا، اور کہا کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، کوئی بھی اجتماع نہیں کرے گا، جلسہ نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی اٹھ کے جلسہ کر دیتی ہے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ چونکہ دفعہ 144 نافذ تھی، آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا یہ جو آپ کا اجتماع تھا یہ غیر قانونی ہے، اور اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ۔ یہ پوری طرح سے اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ شریف خاندان پوری طرح سے کھل کے سامنے، شریف خاندان کو ایک بات نظر آ گئی ہے کہ آگے دریا ہے، پیچھے کھائی ہے، یہ آگے آگ ہے، پیچھے کھائی ہے۔ ادھر عمران خان ہمیں لے ڈوبے گا، ادھر ہمارے سامنے کچھ ہے نہیں، ہماری پرفارمنس برباد ہے، ہماری پرسپشن برباد ہے، ہم ادھر بھی ڈوبتے ہیں، ادھر بھی ڈوبتے ہیں۔ فوج کے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں، فوج کی نہیں مانتے، اسٹیبلشمنٹ کی نہیں مانتے، تو اسٹیبلشمنٹ ہمیں فارغ کر دے گی۔ عمران خان سیاسی طور پہ ہمیں ختم کر چکا ہے،